الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، اے رب کائنات، ہم تیرے پاک نام سے دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ یا رب، ہمارے دین و دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال عطا فرما۔ مجھے اور مجھ سے جڑے تمام احباب کے لیے آسانی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ویوز، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کا کرشمہ۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اجمیر کا ایک ہندو پنڈت جو ہر روز دودھ لے کر اپنے بتوں کے پاس جاتا تھا اور سارا دودھ انہیں چڑھا دے کے طور پر بڑے بت کے قدموں میں ڈال دیتا۔ ایک دن اس ہندو پنڈت کی بیٹی کہتی ہے، بابا آپ ہر روز دودھ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ ہندو پنڈت جواب دیتا ہے کہ بیٹی، دودھ اپنے خدا کے چرنوں میں چڑھا کے اتارتا ہوں۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے، بابا جان کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ ہندو نے جواب دیا کہ نہیں بیٹی، یہ دودھ پیتے نہیں ہیں، میں ان کے چرنوں میں دودھ چڑھا کر آ جاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے، ابا جان اگر دودھ پیتے نہیں ہیں تو آپ ہر روز دودھ لے کر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پنڈت کہتا ہے کہ بیٹی ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرتے، تم اتنا جان لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ بابا کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور ہر صورت میں اپنے خدا کو پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے کہا، بیٹی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لڑکی کے بار بار ضد کرنے پر پنڈت کہتا ہے، ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، بس یاد رکھنا جب مندر میں کوئی نہ ہو تب جانا۔ دوسرے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر مندر جاتی ہے اور مندر کے سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے، اگر تو خدا ہے تو دودھ پی لے۔ بت تو آخر بت ہی تھا، وہ کہاں ہلتے والا تھا۔ لڑکی غصے سے بولی، اگر تو میرا خدا ہے اور میری آواز کو سنتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور دودھ کو پی لے۔ وہ بار بار ضد کرتی اور آخرکار لڑکی غصے سے بت کے چرنوں میں اپنا سر دے مارتی ہے اور وہ لڑکی اپنی ضد کو برقرار رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پی گا تبھی میں گھر واپس جاؤں گی، ورنہ میں یہاں اپنی جان دے دوں گی۔ اس بیچاری لڑکی کو کیا پتا تھا کہ بت کبھی حرکت نہیں کرتے۔ وہ بیچاری لڑکی روتی چلاتی ہوئی بس یہ الفاظ کہتی جا رہی تھی کہ لڑکی کی قسمت تھی کہ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا گزر اس گلی سے ہوتا ہے۔ مندر کا دروازہ کھلا تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بت کے سامنے پیالہ لیے کھڑی ہے اور سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ مندر کے اندر جاتے ہیں اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی آپ رحمۃ اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی تمہیں مجھ سے دینا ہے، یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ پھر سے لڑکی کو کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس پر لڑکی کہتی ہے، بابا جی میں اپنے خدا کو کہہ رہی ہوں کہ دودھ پی لو تاکہ میں اپنے گھر واپس جاؤں اور جا کر سب کو بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی سنتا اور پیتا بھی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لڑکی کو سمجھاتے ہیں، بیٹا بت کبھی حرکت نہیں کرتے، آپ یہ ضد کیوں کر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، بابا جی میں نے اپنے خدا کو تو دودھ پلا کر ہی جانا ہے، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب لڑکی میں یہ جنون دیکھتے ہیں تو بت کے پاس جا کر بت کا کان پکڑ کے کہتے ہیں، دودھ کیوں نہیں پیتا؟ لڑکی کو کیوں اتنا رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں کہ اس لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا ہے؟ بس آپ کا ہاتھ لگتے ہی بت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بت نے دودھ کا پیالہ پکڑ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب بت دودھ پی لیتا ہے تو بچی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری قسم پوری ہو گئی، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو گاؤں والے لڑکی کی حالت دیکھ کر پنڈت سے کہتے ہیں، تیری بچی نے آج تیری عزت کو مٹی میں ملا دیا، اس کے سر اور کپڑوں پر خون لگا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے تیری بچی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سب گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟
کس نے تیری حالت ایسی کی ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، میں تو اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ پنڈت کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا، یہ لڑکی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے سامنے دیوتوں کو دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلی صبح سارے گاؤں کے لوگ یہ ماجرا دیکھنے کے لیے مندر پہنچ جاتے ہیں۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ لڑکی بت سے کہتی ہے، اے خدا دودھ پی لے۔ ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہے، پر بت بالکل حرکت نہیں کرتا۔ وہاں لوگوں کا مجمع یہی کہتا ہے کہ لڑکی پاگلوں والی حرکتیں نہ کر، دیوتا حرکت نہیں کرتے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اے میرے خدا، تجھے میری عزت کی قسم ہے، دودھ پی لے، پر بت کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑکی بت کو کہتی ہے، دودھ پیتا ہے کہ میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں؟ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت دودھ کا پیالہ اٹھاتا ہے اور پورا پی جاتا ہے۔ وہاں سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا وہ کل والا بزرگ کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں اس کا نام اور پتہ تو نہیں جانتی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ ادھر کو گیا تھا۔ اب سب گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے، یہی ہے وہ بابا جی جن کے نام پر بت نے دودھ پی لیا ہے۔ سب آپ رحمۃ اللہ کے قدموں پر گر پڑے اور کہنے لگتے ہیں، بابا جی وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے پتھر کو بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے دودھ پی لیا، وہ تو سب میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بابا جی آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کی بے خبر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، زمین آسمان کا مالک ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت معین الدین چشتی جشن رحمت علیہ السلام کو بڑے ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے جواب دیا، میرا مذہب اسلام ہے، میرا نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، بابا آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہو یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد سب بستی کے لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔